أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبعذابنا يستعجلون کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ بھلا آپ دیکھیں گے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کو چند سال تک نفع دیں، عیش و عشرت دیں، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ما اغنا عنہم ما كانوا يمتعون، نہیں کام آئے گا ان کے وہ عیش و عشرت، وہ نفع جو ان کو دیا جائے گا، وہ مدت، وہ مہلت۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بستی کو مگر اس سے پہلے اس کے پاس ڈرانے والے آتے ہیں، ذکرى نصیحت کے لیے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں ہے اس قرآن کو لے کر آنے والے شیاطین نہیں اتارتے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ ان کی حالت کے مناسب بھی نہیں ہے اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ تو اس کے سننے سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ آسمانوں سے جو وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، وہ تو سن بھی نہیں سکتے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پس نہ پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، کوئی دوسرا الہ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس ہو جائیں گے پکار لیا اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، پس اس وقت آپ بھی معذبین، عذاب دیے ہوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جھکا دیجئے اپنے کندھوں کو ان لوگوں کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے نرم ہو جائیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں پس کہہ دیجئے بے شک میں بری ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، ان شرکیہ کاموں سے میں بری ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 204 سے لے کر آیت نمبر 216 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا تھا اور امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو اتارا جا رہا ہے تو یہ وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے کہ جس کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے بناتا ہے اور بنا کر لا کر ہمیں سنا دیتا ہے کیونکہ یہ عربی جانتا ہے، اگر ہم یہ قرآن عجمی میں بھی عجم زبان کے اندر اتار دیتے تو میرے پیغمبر عجمی آ کر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا ہم عربی ہیں اور یہ عجمی، اور جب عربی میں اتارا جا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ خود بنا کر لاتا ہے۔ تو میرے پیغمبر یہ جو بات ہے قرآن کے حق میں، ان کے دلوں کے اندر یہ ہیلے بہانے فرمایا یہ چلتے رہتے ہیں تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ یہ عذاب کو دیکھ لیں۔ ہاں، عذاب کو دیکھیں گے پھر ایمان لے آئیں گے۔ اور عذاب کے بارے میں یہ جلدی مچاتے ہیں، افبعذابنا یستعجلون، جلدی مچاتے ہیں مشرکین، جلدی عذاب آئے۔ اور جس کا تذکرہ قرآن مجید نے مختلف صورتوں میں کیا ہے کہ کس طرح یہ عذاب مانگا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پتھروں کی بارش، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش آسمانوں سے کرے ہمارے پر، پھر ہم مانیں گے۔ کبھی کہتے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گر جائے، اللہ ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے پھر ہم مان لیں گے۔ کبھی کہتے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ پھر ہم مانیں گے۔ تو عذاب مانگا کرتے تھے، خود عذاب طلب کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ عذاب جلدی طلب کرتے ہیں؟ عجیب بات ہے، پہلے عذاب مانگتے ہیں، پھر جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر مہلت مانگنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت نہیں مل سکتی؟ مہلت دیجئے، ہم اچھے کام کریں گے۔ پھر مہلت مانگنے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف عذاب بھی جلدی مانگتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر یہ عذاب آنے پر ہی قرآن پر ایمان لا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو مہلت دیں اور ان کو ڈھیر ساری عمر دے دیں، امتعناہم سنین، کئی سال ان کو ہم نفع دیں، مہلت دیں، پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے عذاب جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں
تو میرے پیغمبر ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ عذاب جب آ جائے گا، ان کو جو ڈھیر ساری مہلت مل جائے گی، عمر مل جائے گی، تو وہ انہیں فائدہ نہیں دے گی، وہ عذاب کو روک نہیں سکتی۔ یعنی ہم انہیں مہلت دے بھی دیں نا، ہزاروں سال عمر دے بھی دیں، تب بھی میرے پیغمبر یہ اچھے کام نہیں کریں گے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود وہ مہلت مانگا کرتے تھے کہ ہمیں عمر مل جائے، ہزاروں سال عمر مل جائے، خود وہ طلب کیا کرتے تھے، لیکن جتنی زیادہ مہلت ملے گی، عمر ملے گی، اتنی سزا بھی زیادہ ہو جائے گی۔ گناہ جب زیادہ کرنے انہوں نے، یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 22، صفحہ 22 سورۃ البقرہ۔ نہیں، یہ حوالہ نہیں ہے، پیچھے ہوگا، اس سے پیچھے۔ ہاں جی، یہ صفحہ نمبر 19 نکالیں جی، بالکل آخری لائن، صفحہ نمبر 19 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 بنتی ہے جی، بالکل آخری 2 لائنیں جو ہے نا وہ آیت دیکھ لیں جی، نکل ہے جی۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے ان مشرکوں کو لوگوں میں سے زندگی پر زیادہ حریص، بڑی حرص کرتے ہیں زندگی کی ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش اس کو عمر دے دی جائے 1000 سال، 1000 سال عمر اس کو مل جائے، اتنی لمبی مہلت۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لیکن یہ اتنی لمبی عمر اسے عذاب سے بچا نہیں سکتی، اتنی لمبی عمر مل بھی جائے تو عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے میرے پیغمبر ان کو عیش و عشرت اور مہلت مل بھی جائے تو ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، اس عمر کا مل جانا، مہلت کا مل جانا انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور عذاب سے تو صرف ایمان ہی بچا سکتا ہے، ایمان لے آئیں، اچھے عمل کریں، وہی عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، آخر جب ایمان نہیں لائیں گے تو فرمایا یہ ہلاک ہی ہوں گے، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، یہ تخویف دنیاوی ہے، ڈراوا ہے، ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، الا لہا منذرون، لیکن فرمایا یہ ظلم نہیں، کہیں ایسا نہ کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہلاک کر کے، نہیں، الا لہا منذرون، ہم حجت تام کر کے، پوری کر کے پھر ہلاک کیا کرتے تھے۔ ہم نے نبی بھی بھیجے، نصیحت ان کے پاس بھیجی، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، جب حجت پوری ہو گئی پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ نے بھی اگر بات نہ مانی تو ہم انہیں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے، انہیں بھی ہلاک کریں گے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، فرمایا یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق بھی اس رکوع کی جو پہلی آیت تھی نا کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، یہ کسی شیطان کا لایا ہوا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جن تابع ہے ان کا، جو یہ ساری وحی لاتا ہے،
جن تابع ہے اور وہ یہ وہی لا لا کر دیتا ہے، اور یہ ہمیں آ کر کہہ دیتے ہیں یہ قرآن آیا اور وہی آئی ہے۔ تو یہ اصل میں اس جن کا جو ہے وہ یہ سارا کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جندب ابن عبداللہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دنوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے وہی آنا بند ہو گئی، وہ اصحاب کہف کا واقعہ جب آپ نے پڑھا اس وقت یہ بات بیان ہوئی تھی، وہی آنا بند ہو گئی تھی، تو ایک عورت نے کہہ دیا کہ جو جن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں بنا کر لاتا تھا، وہی لاتا تھا، وہ جن جو ہے وہ اب وہی لانا چھوڑ گیا ہے، اس لیے اب کہتے ہیں وہی بند ہو گئی۔ ایک عورت نے یہ بات کہی، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ شیطان کا جو ہے وہ سارا کرتا دھرتا ہے، اس کا کردار ہے، وہ لاتا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، یہ شیطان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، شیطانوں کے تو مناسب ہی نہیں، اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے کر کہا ہے کہ اگر یہ تم کہتے ہو قرآن اس کا اپنا بنایا ہوا ہے اور یا شیاطین کا بنایا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے سورت بنی اسرائیل کے اندر، 15واں پارہ نکال لیں جی۔ صفحہ نمبر 351، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، صفحہ 351، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88۔ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ انسان اور جن جمع ہو جائیں، جنوں کا ذکر آ گیا نا، جن بھی جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر جمع ہو جائیں، اتفاق کر لیں، کوشش شروع کر دیں کہ اس قرآن کی مثل کوئی قرآن بنا کر لائیں۔ لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں، اور سارے مل کر اکٹھے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد لے کر جو ہے وہ قرآن بنانا شروع کر دیں اور محنت شروع کریں، کوشش کریں، تو میرے پیغمبر اس جیسا قرآن فصیح و بلیغ کلام اس جیسی نہیں لا سکتے، تو جن تو بنا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ کوئی جن تابع ہے اور وہ لا لا کر دیتا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں۔ بلکہ اللہ نے ایک اور قدم آگے بڑھ کے جواب دیا، اِنَّهُمْ عَلِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، وہ تو سننے سے ہی دور کر دیے گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں، وہ تو آسمانوں پہ جا ہی نہیں سکتے جہاں سے فرشتہ وہی لاتا ہے۔ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، جیسا کہ قرآن مجید میں سورت احقاف کے اندر جنوں کی جماعت کا ذکر ہے، سورہ جن میں بھی ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام پر وحی آنا شروع ہوئی نا، تو پہلے جنات اوپر آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، شیاطین، جنات بھی شیاطین ہی ہوتے ہیں، سرکش، تو آسمانوں پہ جا کر کان لگاتے،
جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتلاتے کہ آج یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام کرنا ہے، حکم دیتے تو یہ کان لگا کے سن لیا کرتے تھے، اور پھر آ کر کچھ بات سن لی، کچھ رہ گئی ان کو بھگایا جاتا واپس، تو آ کر یہ نجومیوں کو، کاہنوں کو بتلایا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دیتے تو وہ آگے لوگوں کو گمراہ کرتے، دیکھو ہمیں غیب کی خبروں کا پتہ ہے، تو لوگ سمجھتے کہ نجومی غیب جانتے ہیں، جس طرح آج لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نجومی بڑا کچھ جانتے ہیں، پھر انہیں جا کر اپنے ہاتھ دیتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری قسمت بتلاؤ، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی لکیریں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے جی یہ لکیر تو بڑی خوش قسمتی والی لکیر ہے، تیری قسمت تے بڑی چنگی ہے۔ جب اسے یہ سنایا تھوڑی دیر کے بعد دوسری لکیر دیکھی، تیری قسمت تو تھی بڑی اچھی، لیکن یہ جو دوسری لکیر اس میں آ کر ٹچ ہوئی ہے نا، اس نے ساری قسمت ہی خراب کر دی۔ ہاں جی اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب جی ایک مرغا لانا پڑے گا، اس کو ذبح کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھنا پڑے گا۔ عقیدے دیکھو کیسے خراب کرتے۔ تو اسی طرح وہ نجومی بھی کیا کرتے تھے، شیطان ان کو آ کر باتیں بتلا دیتے تو وہ ملا جلا کر کچھ اپنے پاس سے، کچھ وہ شیطانوں کی آگے لوگوں کو بتاتے اور ان کے عقیدے خراب کرتے۔ لیکن جس وقت اللہ کے پیغمبر پر وحی آنا شروع ہوئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے سخت پابندیاں اور سیکورٹی جو ہے وہ بڑھا دی۔ اب شیاطین اوپر جاتے تو اوپر سے ان کو انگارے پڑتے، کوئی رستے میں ہی مر جاتا، کوئی جو ہے وہ نیچے پہنچتے تک مر جاتا، کوئی زخمی ہو جاتا، پھر واپس جانے کا نام نہ لیتا۔ تو جس وقت یہ معاملہ ہوا تو شیاطین بڑے پریشان ہوئے، پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے جو سختی اتنی ہو گئی ہے، پیرا زبردست ہو گیا ہے، سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، ذرا آگے پیچھے کوئی چھان بین تو کرو۔ تو جنوں کی ایک جماعت مشورہ کر کے نکلی، راتوں رات کے پچھلے پیر صبح صبح کی نماز کے وقت ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے ایک موقع پر پہنچتے ہیں ایک جگہ پر، تو وہاں پر قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، امام الانبیاء قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز میں قرآن جاری ہے۔ جنوں نے آواز سنی تو قرآن کہتا ہے وہیں پر کھڑے ہو گئے، فرمایا اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے سورہ احقاف میں، صفحہ نمبر، سورہ جن ہے جی، پارہ نمبر 29 صفحہ 692، سورہ جن شروع ہو رہی ہے۔ دوسرا حوالہ ہے وہ بھی میں ویسے پڑھ دیتا ہوں، سورہ احقاف کی آیت ہے، پارہ نمبر 26 ہے، پہلی سورت کی آیت ہے، تو حوالہ خود دیکھ لیجئے، وقت بھی اتنا ہی ہوتا ہے، یہ حوالہ دیکھ لیجئے۔ اس مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کی جماعت چل رہی تھی، گشت کر رہی تھی، تلاش میں نکلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اِذْ صَرَفْنَا، ہم نے اس کو پھیر دیا۔ کس نے پھیرا جی؟ تو ہدایت کون دیتا ہے جی؟ اللہ دیتے ہیں، وہ خود نہیں پھرے، اللہ نے پھیرنے کی نسبت، ہدایت کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا ہم نے اسے پھیر دیا۔ الیک وَإِذْ صَرَفْنَا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن، جس وقت پھر گئے ہم نے ان کو پھیرا، انہوں نے قرآن سنا، فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ قرآن پڑھی جانے والی جگہ کے قریب آ گئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ جنوں کا بھی عقیدہ ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے، خود نہیں بولنا چاہیے، لیکن آج کچھ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہو، نماز میں امام قرآن پڑھ رہا ہو، تم بھی پیچھے سے پڑھو، وگرنہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ تو جنوں کا بھی عقیدہ کیا ہے جی؟ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو بولنا نہیں چاہیے، خاموش ہو جانا۔ وہ جن جو ابھی ایمان لانے والے ہیں، ایمان کے قریب ہوئے ہیں،
ہیں ابھی پکے مسلمان نہیں، لیکن آج کے پکے مسلمان کہتے ہیں نہیں، جب قرآن امام پڑھ رہا ہو تم بھی پیچھے سے زور لگاؤ، تم بھی پیچھے سے شور مچاؤ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ میں تم پر رحم کروں، اگر چاہتے ہو میں تم پر مہربانی کروں، تو پھر جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سنا کرو، پڑھا نہ کرو، خاموشی سے سنا کرو۔ اگر چاہتے ہو میری رحمت تمہارے اوپر شام جو ہے وہ آ جائے، میری رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو کر سنا کرو، بولا نہ کرو۔ تو پھر جو لوگ نماز میں امام اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو پیچھے سے زور لگا رہے ہوں تو وہ اللہ کی رحمت نہیں چاہتے نا۔ تو یہاں پر جنوں کی جماعت کیا کہتی؟ قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ انصتوا، فرمایا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جس وقت قرآن سن کر جنوں کی جماعت واپس چلی گئی، دوسروں کو اب بتلاتے ہیں۔ دیکھیں جب قرآن کی بات ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایمان سے ہو رہی تھی نا، خلوص سے، دوسروں کو بھی جا کر دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سن کر آئے ہیں ایک قرآن عجبا، بڑا عجیب۔ عجبا، یہ عجیب کیسا ہے جی؟ کیوں عجیب کا؟ کہتے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بھی، کیونکہ وہ عجیب ہے اس لیے کہ ہم نے سنا فوراً ہمارے دل میں اتر گیا، سنتے ہی دل میں اتر گیا، اتنا عجیب قرآن ہے۔ وہ رشد کی طرف، اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تم کہاں لگے ہوئے؟ فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، قرآن سنا، قرآن سنتے گئے اور کہتے چلے گئے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ قرآن سن کر کیا کہنے لگے؟ ہم نمازیں پڑھیں گے، حج کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن سن کر سب سے پہلا جو انہوں نے عمل بتلایا کہ ہم جو عمل اب کریں گے وہ کیا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو قرآن سب سے پہلے شرک سے بری ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور انبیاء نے بھی آ کر یہی دعوت سب سے پہلے دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچ جاؤ۔ تو اس لیے عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ اب جن بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہوگا تو ہمارے عمل قبول ہوں گے، جب عقیدے نہیں ہوگا تو نمازوں کا کیا فائدہ؟ عقیدے نہیں ہوگا تو باقی صلاۃ، دعا، روزوں کا کیا فائدہ؟ اس لیے عقیدہ پہلے ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہو تب ایمان اور تب اعمال قبول ہوتے ہیں، عقیدہ توحید نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو یہ تو جن بھی کہہ رہے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو فرمایا کہ جنات وہ قرآن نہیں لاتے، وہ تو خود قرآن سن کر اس پر ایمان لانے والے ہیں، وہ کیسے خود جو ہے وہ قرآن بنا سکتے ہیں؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات اوپر جایا کرتے تھے تو پھر ان کو دور کر دیا گیا اور وہاں سے بھگایا گیا، ان کو اوپر سے آگ کے انگارے مارے جاتے تھے۔ یہ دیکھیں جی، یہی صورت جو ابھی نکالی ہوئی تھی ہم نے، یہ صورت کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں، آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 یہ جن خود کہہ رہے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، ہم نے آسمانوں کی خبر لی، لمسنا، آسمانوں کو چھوا، یعنی آسمانوں کے اوپر ہم گئے کوئی خبر گیری کرنے کے لیے، کیا معاملہ ہے؟ فَوَجَدْنَاهَا،
मुलिअत हमने पाया उसको भरा हुआ हरसन शदीदन व शुहबा सख्त पैरे के साथ पाया और शोलों से भरा हुआ पाया। जब आसमानों पे हम गए तो हम कैसा पाया? सख्त पैरा, फरिश्तों की सख्त जो है वो ड्यूटी, और फिर भरे हुए शोलों से पाया, शोले। व अन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइदा लिस्सम, और हम आसमान की खबरें सुनने के लिए मौक़ों में जा बैठा करते थे, हैं जगह बनाई हुई थी, वहाँ पर जा बैठना जी, इस जगह पे आवाज़ आनी है तो यहाँ से सुनकर वापस जाएंगे। फ़मन यस्तमि'ल आना यजिद लहू शिहाबर रसदा, लेकिन अब क्या मामला हुआ है, अब अगर हम में से कोई सुनना चाहता है तो अपने लिए एक तैयार शोला पाता है। यानी जो अब कोई सुनने के लिए ऊपर जाता है, ऊपर से एक अंगारा लगता है, उसे एक शोला उसे लगता है, जिसकी वजह से वो या तो मर जाता है या फिर ज़ख्मी हो जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तो जिन्नों को इससे दूर कर रखा है, शयातीन को, फिर तुम कैसे कहते हो कि ये जिन इसे पढ़ाता है, इसे जो है वो आकर सुनाता है। फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन। ये जो आयात हैं, अब यहाँ से अल्लाह ताला नतीजा और समरा बयान कर रहे हैं किस बात का? इस सूरत का जो दावा था। इस सूरत का दावा क्या था जी? है जी, इस सूरत का दावा क्या था? बरकत देने वाला सिर्फ कौन है जी? अल्लाह ही है। बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने दलीलें पेश फरमाई, वाक़यात नकल फरमाए। अब उसका नतीजा और समरा ये निकल रहा है कि अल्लाह ताला 5 उमूर का जिक्र फरमा रहे हैं, अवामिर हैं, हुक्म। पहला हुक्म क्या है? फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। मेरे पैगंबर, जब मालूम हो गया, हर बंदे को खिताब है कि जब मालूम हो गया कि बरकत देने वाला अल्लाह है, तो अब चाहिए ये कि आप अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारें, किसी और की इबादत नहीं करनी। अगर हुआ ऐसे फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन, मेरे पैगंबर आपने भी अगर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की, नज़र न्याज दी, किसी की मन्नत मनौती दी, किसी और को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, हाजिर व नाज़र, मा फ़ौकल असबाब, पुकारें सुनने वाला, किसी और को दाता व दस्तगीर, किसी और को किस्मत खोटी करने वाला, किसी और को इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक, नफ़े नुकसान का मालिक समझा, तो मेरे पैगंबर उस वक़्त क्या होगा? फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन, आप भी अजाब दिए हुओं में से शुमार हो जाएंगे। उन लोगों में आपका शुमार हो जाएगा जो अजाब जिनको दिया जाना है। तो इतनी सख्त वईद कि मेरे पैगंबर, अगर आपने भी ये काम किया तो आप भी अजाब से बच नहीं सकते। तो आज अगर ये कोई काम करता है तो वो अजाब से बच सकता है? अल्लाह तो अपने पैगंबर को डरा रहे हैं और वईद सुना रहे हैं, इतनी सख्ती। फरमाया व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, और सारे पैगंबरों ने आकर यही मसला बयान किया, और यही मसला बुनियाद है। यही मसला क्या है जी? बुनियाद है। और कुरान मजीद के अंदर जो मज़ामीन बयान हुए हैं, मोटे मोटे मज़ामीन 4 हैं। मोटे मज़ामीन कितने हैं जी? 4। उनमें से सबसे अहम और सबसे ज़्यादा और पहला जो मज़मून बयान हुआ है वो मसला तौहीद है। वो मसला तौहीद है। तो ये बड़ा अहम मज़मून है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने बयान फरमाया है। और दूसरा अमर क्या है? दूसरा हुक्म क्या है? व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे पैगंबर अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, शिरक से, कुफर से उनको डराइए ताकि वो बच जाएं। और करीबी रिश्तेदारों को डराना यहाँ से शुरू किया। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, तीसरा हुक्म है जी, मेरे पैगंबर जो लोग ईमान ले आए आप पर, ईमान वाले हो जाएं सहाबा किराम, उनके लिए अपने कंधे को झुका दीजिए, यानी अपने आप को उनके लिए नरम कर लीजिए। और दूसरे मकाम पे सूरत
سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور پارہ نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں صحابہ کرام، آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں آپ پر ایمان لائے ہیں، تو میرے پیغمبر یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے۔ تو اس لیے ایک داعی جو ہوتا ہے اور دعوت دینے والا جو بندہ ہوتا ہے، واعظ کرنے والا واعظ ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نرم کر دے، لہجہ نرم ہو، زبان نرم، خوشحال ہو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت چہرے پر 12 بجے ہوں۔ کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے تو پھر آگے سے جناب مولوی قاری صاحب کا رنگت ہی تبدیل ہو جائے، واعظ صاحب کی، مبلغ سی، ہم تو بڑے خطیب ہیں، ہر وقت جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہی ہیں، کوئی ٹائم نہیں دیکھتے کوئی۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو بھی وقت دیکھنا چاہیے کہ اب قاری صاحب کے سونے کا وقت ہے، اب فلاں وقت ہے، تو یہ وقت دیکھ کے آنا چاہیے۔ لیکن آگے بھی جو ہے وہ خوشحالی ہونی چاہیے، چہرے پر رونق ہونی چاہیے، خوشی سے جو ہے وہ واعظ کرنا چاہیے۔ فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ چوتھا حکم ہے کہ اگر میرے پیغمبر ان میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کرے اور پھر جائے، فرمایا فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اسے بتلا دیجئے کہ میں تمہارے شرکیہ افعال سے بری ہوں، میں پھر اس سے بری ہوں، بیزار ہوں، جو مرضی کرتے رہو، تم نے اللہ کو خود حساب دینا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر حساب ہمارے اوپر ہے، پہنچانا آپ کے اوپر ہے، آپ پہنچا دیں، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہم حساب خود لیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔